السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 8 سپٹمبر ہے اور ٹیوزڈے، سن ہے 2020۔ پاکستان کے جو نیبرہڈ میں بھارت اور چائنا کے درمیان سچویشن جو ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پر تبدیل ہو رہی ہے، اور آج اس میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا کہ کس طریقے سے دنیا اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے اور بذات خود چائنا اور انڈیا کے درمیان کس طرح سے معاملات بڑھ رہے ہیں۔ چین کا اس سے پہلے تو لداخ کے معاملے پر جھگڑا تھا انڈیا کے ساتھ، اب جو اروناچل پردیش جو ریاست ہے بھارت کی، جو بالکل بارڈر کے ساتھ ہے، اس پر بھی چائنا نے یہ کہا ہے کہ وہ ایکچولی اس نے کبھی اس کو ریکگنائز نہیں کیا ایز پارٹ آف انڈیا، اور یہ چائنا کا حصہ ہے اور چائنا کا اس پر کلیم ہے۔ یہ اروناچل پردیش جو ہے اس کو تبت کا جنوبی حصہ قرار دیتا ہے چائنا، اور وہ ہے بھی اس کا جنوبی حصہ، تو وہ اس کو تبت کا حصہ سمجھتا ہے چائنا، اور تبت پر چائنا کا کلیم ہے۔ تو یہ کہا ہے چائنا نے کہ اروناچل پردیش بھی جو ہے وہ چین کا حصہ ہے، اور اس نے کبھی اس کو بھارت کا حصہ ریکگنائز نہیں کیا۔ اب اس سے جو سچویشن ہے وہ مزید خراب ہوئی، اور اس میں پچھلے دنوں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 5 بھارتی جو ہیں وہ بھی غائب ہو گئے ہیں اروناچل پردیش سے، اور وہ بڑے ایکٹیو لوگ تھے۔ ان میں سے ایک جو بندہ ہے وہ ان کی اسپیشل فورسز کا آدمی ہے، جو ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتا تھا۔ تو بھارت یہ الزام لگاتا ہے کہ یہ چائنا نے اس پر سب کچھ اس کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن چائنا نے اس کے حوالے سے خاموشی اختیار کی ہے، نہ اس کی تردید کی ہے نہ اس کی تصدیق کی ہے۔ اور ابھی جو 1 دن پہلے 2 دن پہلے جو میٹنگز ہوئی ہیں بارڈر پر کمانڈرز کی چائنا اور انڈیا کے درمیان، وہ بالکل تعطل کا شکار ہوئی ہیں، اور اس میں کسی طرح کی بھی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ چائنا نے یہ ریپیٹ کیا اس بات کو کہ بھارت اپنے جو فوج ہے اس کو لداخ سے پیچھے موو کرے، اور اروناچل پردیش جو ہے وہ حصہ ہے، وہ اس کو ریکگنائز نہیں کرتا بھارت کا حصہ چائنا، وہ تبت کا جنوبی حصہ ہے اور تبت پر چائنا کا کلیم ہے۔ اب اس کے علاوہ اب یہ ایک نئی سچویشن جو ایک ڈیولپ ہوئی ہے، بہت شدید کشیدگی ہے، اور چائنا نے یہ وارن کیا ہے کہ اگر نہیں پیچھے گئی بھارتی فورسز تو پھر لداخ میں تو پھر جو ذمہ داری ہے سچویشن کی وہ ساری کی ساری بھارت پر ہوگی۔ دوسری جانب جو رشیا میں جو ہائی لیول میٹنگز ہوئی ہیں اس میں ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ندیم رضا تھے، ان کی چائنا کے ڈپٹی ڈیفنس منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی، فورسز کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، رشیا کے جو ڈپٹی جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور اس میں خطے کی جو صورتحال ہے اس میں بڑی زبردست طریقے سے گفتگو کی گئی۔ جو بھارت کے وزیر ہیں، وزیر دفاع راجناتھ، وہ بھی رشیا کے دورے پر تھے۔ انہوں نے رشیا کو بہت قائل کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کو ہتھیار جو ہے نا وہ فراہم نہ کیے جائیں، جس میں کوئی ان کو اس حوالے سے کامیابی نہیں ہوئی۔ اب جو میں نے آپ سے دنیا کی جو رپورٹ ہے، جو کانگریس میں جو رپورٹ یو ایس کانگریس میں جو رپورٹ پیش ہوئی ہے، پینٹاگون جو دیکھ رہا ہے اس کو، جو ذرائع جس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ چائنا کا جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے پاکستان کے ساتھ وہ بہت زیادہ ڈیپ ہو گیا، پہلے بھی تھا لیکن کیونکہ اس طرح سے چائنا نے پہلے موو نہیں کیا تھا، لیکن اب جو گوادر کی جو پورٹ ہے اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، اس کو جو اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے جب وہ آپریشنل ہو جاتی ہے اس انداز میں کہ جو سی پیک ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو چائنا تک جو چیزیں پہنچنی ہیں یا جو چائنا نے بیرونی دنیا تک چیزیں پہنچانی ہیں، وہ اس کا جو ٹائم ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ اور جو اسٹریٹ آف ملاکا پر خاص طور پر جو چائنا کی ڈیپینڈنس ہے، جو ایک چھوٹا سا بحری راستہ ہے اور جس کے اطراف میں چائنا کو چوک کیا جا سکتا ہے،
تو اگر وہ چائنا کا وہ چوک ہو جائے تو ویسٹرن چائنا تک جو بھی سارا سامان ہے، جس انداز میں بھی تجارت ہے، آمد و رفت ہے، وہ ساری کی ساری بڑی شدید انداز میں متاثر ہوتی ہے۔ تو چائنا جو ہے وہ بیسیکلی گوادر کی اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کسی طرح بھی واپس ہونے کا امکان نہیں ہے۔ یہ میں بات آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں چائنا کے، اس کے نتیجے میں اگر پاکستان کی حکومت چائنا کے ساتھ مل کر وہ جو ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے، جس کو ہم سی پیک کہتے ہیں، جو پورا افغانستان، پاکستان، ایران اور سینٹرل ایشین سٹیٹس تک اور گوادر سے کاشغر تک ہے، تو کسی طرح سے بھی جو چائنا ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جہاں پر اس کا نہ صرف چائنا کو فائدہ ہے، اس کو پاکستان کو اس کا بہت زیادہ اس کا فائدہ ہے۔ تو ان حالات میں جو چائنا اور بھارت کی جو کشیدگی ہے، اس میں کسی طرح بھی کوئی کمی ہونے کا امکان نہیں ہے، اور چائنا اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے بھارت کے اندر موو کرے گا۔ اور اس ساری صورتحال میں کیونکہ لداخ بھی کشمیر کا حصہ پاکستان کے لیے ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی بن رہی ہے آنے والے وقتوں میں، کہ اگر ہم کشمیر کے مسئلے کو بین الاقوامی طور پر بھی اٹھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر لائن آف کنٹرول پر، اگر مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جو خلاف ورزیاں جاری رہتی ہیں لائن آف کنٹرول پر، تو اس پہ اگر پاکستان کی فوج اسی طرح کا مضبوط اور بھرپور جواب دے جس طرح چائنا نے بھارتی فوج کو دیا، تو انڈیا مجبور ہو جائے گا چائنا کے ساتھ بات کرنے کے لیے، مجبور ہو جائے گا انڈیا پاکستان کے ساتھ بات کرنے کے لیے، کیونکہ یہ دونوں طرف سے اس کو وہ اس میں گھر جائے گا۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے کرونا کی وجہ سے، جو بھارت کی معیشت ہے وہ انتہائی دباؤ میں ہے۔ ایک دن میں 90,000، 91,000، 92,000 جو لوگ ہیں ان کی وہ رپورٹ ہو رہے ہیں کہ وہ بیمار ہیں، اور اسی طرح جو مرنے والوں کا تناسب ہے ڈیلی وہ 1,000 سے زیادہ ہو گیا ہے۔ تو کرونا مکمل طور پر بھارت کے اوپر اس کا اٹیک ہے، اور جو وہاں پر جو اس وقت خوف اور افراتفری کا عالم ہے، اور اکانومی جس طرح بھارت کی سٹک ہو چکی ہے، جو اس وقت پریشر ہے لائن آف کنٹرول پر، وہ بڑا فائدہ مند ہوگا پاکستان کے لیے۔ دوسری جانب ٹرمپ نے اگرچہ امریکہ اور بھارت کے چائنا اور بھارت کے درمیان پیشکش کی ہے ثالثی کی، لیکن ٹرمپ جو ہے اس وقت اپنے الیکشنز میں اس بری طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جو سچویشن بن رہی ہے یہ بالکل ایک یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایسا سیزن ہے امریکہ کی سیاست میں ان کی ایڈمنسٹریشن کے لیے کہ وہ اس حوالے سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکتے قدم، اور سوائے بیانات کے جو کچھ بھی وہ کریں گے نومبر کے بعد، اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں نومبر کا الیکشن، تو پھر تو وہ نومبر میں ہی بڑی تیزی سے اپنے پروجیکٹس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، چائنا کو چوک کرنے کے لیے، بھارت کو سپورٹ کرنے کے لیے، پاکستان کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ٹرمپ الیکشن ہار جاتے ہیں تو جو نیا صدر ہے وہ 20 جنوری کو حلف اٹھائے گا، تو آج سے لے کے 20 جنوری تک امریکہ کے اندر، واشنگٹن کے اندر فیصلہ سازی میجر معاملات پر نہیں ہو سکے گی، کیونکہ جو سیٹ اپ ہے وہ مستقل سیٹ اپ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں بہت کچھ پاکستان کر سکتا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کا جو اس وقت جو سپٹمبر میں جو سیشن ہونا ہے، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کے جانے کی بات تھی، لیکن اب اس کو کینسل کر دیا گیا، کیونکہ وہاں پر کووڈ کی وجہ سے شاہ محمود قریشی صاحب کی کوئی ملاقاتیں جو ہیں وہ نہیں طے پا رہی تھیں، اور کوئی خاص اس پر پذیرائی نہیں ہونی تھی، اور بنیادی طور پر جو بہت سارے لوگ ہیں وہ اس کے ذریعے جو اسکائپ ہے اس کے ذریعے گفتگو کریں گے، جو ٹیلی کمیونیکیشن ہے یعنی ٹیلی کانفرنسز کے ذریعے وہ سب گفتگو ہوگی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا جانے کا پلان تھا، لیکن اب وہ جانے کا پلان نہیں ہے، وہ دورہ جو ہے نا وہ ان کا کووڈ کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا۔ بہرحال یہ ساری سچویشن ایسی ہے کہ جس میں ایک روبسٹ خارجہ پالیسی پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے، جس میں وہ اس وقت بھارت کی جو پوزیشن ہے اس پر دباؤ ڈال سکتا ہے، اور چائنا جو ہے وہ اس وقت بھرپور انداز میں اپنے اسٹریٹجک مفادات جو اس کے پاکستان کے ساتھ ہیں، اور اس کی اپنی جو ایشوز چائنا کے ساتھ ہیں، اس کی وجہ سے
بالکل بھارت پر دباؤ ڈالنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو ایک بڑا زبردست یہ موقع ہے. تھوڑا سا جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. ایک ہفتے کے لیے جوائنٹ سیشن ملتوی کیا گیا ہے، کیونکہ جوائنٹ سیشن اگر ہوتا ہے اور اس میں جو خبریں آ رہی تھیں کہ اگر اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ ووٹ نہیں دیتے اور سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو نمبر گیم میں تقریباً 6 سے 8 ووٹ اپوزیشن کے زیادہ ہوتے ہیں. اور دوسری جانب تحریک انصاف کے اندر بھی جو صورتحال ہے اس میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ قیادت سے ذرا اس وقت مطمئن نہیں ہیں اور حلقوں میں ترقیاتی فنڈ چاہتے ہیں. ان کے اپنے مسائل ہیں. ظاہر ہے جو روایتی سیاستدان نہیں ہے عمران خان صاحب، اور انہوں نے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ایک کمیٹی شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں بنی ہے جو تحریک انصاف کے اندر جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں ان کے ساتھ جو پارٹی قیادت کے جو ایشوز ہیں اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے یہ اس پر دیکھے گی اور اس پر معاملات کو یہ بہتر کرے گی. تو پارٹی کے اندر بھی بات ہو رہی ہے. تو ایک ہفتے کے لیے یہ سیشن ملتوی ہوا ہے اور اس میں اپوزیشن نے جو شرائط لگائی ہیں وہ ساری کی ساری وہی ہیں جو وہ نیب کے قوانین میں تبدیلیاں چاہتا ہے. لیکن اس دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تبدیلیاں آپ جو اینٹی منی لانڈرنگ بل ہے اس میں کر دیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شواہد کے بغیر نہ کسی سیاستدان کو پکڑا جا سکے گا، نہ کسی عام آدمی کو پکڑا جا سکے گا، نہ کسی بیوروکریٹ کو پکڑا جا سکے گا. جبکہ جو ابھی نیب کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے اثاثے زیادہ ہیں، اس کی جو ڈکلیئرڈ آمدنی ہے، تو نیب اس سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ اثاثے آپ نے کہاں لیے ہیں، اور اگر وہ ان کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکے تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. یہ جو اس وقت جو سیاستدان ہیں سارے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور کچھ تحریک انصاف کے بھی لوگ ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ تبدیل ہو جائے اور یہ قانون، اور اگر نیب کے پاس شواہد ہوں، اگر نیب کے پاس کوئی ثبوت ہوں تو پھر اس کے بعد لوگوں کو گرفتار کیا جائے. پرائم منسٹر اس معاملے پر راضی نہیں ہے. مذاکرات ہو رہے ہیں. پھر دوبارہ اب اسد قیصر، بابر اعوان صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں. اب آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا کہ کیا یعنی اگلے 4-5 دنوں میں کہ اس کو وزیر اعظم کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعیں ہیں کہ وزیر اعظم نے کوئی کمپرومائز کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، لیکن اگر کمپرومائز نہیں ہوتا تو فیٹف کا بل بھی پاس نہیں ہوگا، اور پھر اس میں اس بات کا بھی امکان ہے کہ کہیں عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی جائے اگلے مرحلے میں. یہ بڑے ڈرامائی دن ہیں آنے والے، سب فوکس کیے ہوئے ہیں. جیسے جیسے ہمیں انفارمیشن ملے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے، تب تک اللہ نگہبان.